السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد جنجوا کے یوٹیوب چینل پہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیشی خدمت ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں کہ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ انجینئرنگ میں فیکلٹی اور نان فیکلٹی کے لیے سٹاف ریکوائر ہے۔ اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپلائی کرنے کا سٹیٹس آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سمپل آپ کے موبائل کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر جو بھی براؤزر ہوگا، آپ نے سرچ باکس میں جا کے لکھنا ہے NU جابس۔ جیسے آپ NU جابس لکھیں گے تو سب سے پہلے آپشن آ جائے گا کیریئر فاسٹ NU۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ادھر سے آپ اس کو کلک کر کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اس لنک کو کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی کلک کریں گے تو دوستو اس میں مختلف قسم کے کیمپس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں اسلام آباد کیمپس، چنیوٹ کیمپس، کراچی کیمپس، لاہور کیمپس اور پشاور کیمپس۔ ان کیمپس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو قریبی کیمپس ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، تو میں ابھی لاہور کیمپس کے لیے اپلائی کروں گا۔ اور اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کا قریبی ضلع ہوگا اس میں آپ اپلائی کیجیے گا، جو آپ کے قریبی کیمپس لگتا ہوگا اس میں آپ اپلائی کریں۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے ادھر سے ریڈ مور سے جا کے دیکھ لینی ہے، اور ادھر سے آپ نے آن لائن اپلائی کر دینا ہے۔ تو میرا لاہور کیمپس ہے، تو میں سب سے پہلے ریڈ مور پہ کلک کرتا ہوں اور اس کی میں ڈیٹیل دیکھتا ہوں۔ جیسے اس کو میں نے کلک کیا تو اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اس کی جاب ڈسکرپشن سیول انجینئر، اس کے لیے کوالیفیکیشن ریکوائر ہے، کمپیوٹر سائنس ریکوائر ہے۔ آپ نے اس کو جیسے ریڈ کر لینا سب کو کہ آپ کس سبجیکٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ انسٹرکٹر الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، اس میں کوالیفیکیشن کیا ریکوائر ہے، اور آپ مینجمنٹ سائنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے سی جی پی اس کے لیے کتنا ریکوائر ہے۔ تو سمپل طریقہ، ادھر نیچے لنک لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن www.nu.pk۔ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ نے ساری انفارمیشن ریڈ کر کے نیچے آپشن دیا ہوگا اپلائی آن لائن۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کا قریبی ہوگا کیمپس اسی میں آپ اپلائی کیجیے گا، کیونکہ وہ زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اس کو۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لنک کو کلک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم لنک کو کلک کریں گے تو ادھر آپ کے سامنے ایک فارم فل آ جائے گا۔ آپ نے اس فارم کو کیسے فل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، اس جگہ پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد ادھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ادھر ای میل لکھنی ہے۔ اس کے بعد ادھر آپ نے ID کارڈ اپنا لکھنا ہے۔ اور اگر اکیڈمک کوالیفیکیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے ادھر لکھا ہوا ہے اکیڈمک ریکارڈ ریورس آرڈر، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن نا PhD ہے، MS ہے یا BS، جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے۔ جیسے کہ میری کوالیفیکیشن BS، تو ادھر میں BS سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد سبجیکٹ آپ نے کس سبجیکٹ میں آپ نے BS MSc یا PhD کی ہے، آپ نے کمپیوٹر میں کی ہے، میتھ میں کی ہے، یا آپ نے جس سبجیکٹ میں کی ہوگی وہ آپ نے سبجیکٹ لکھ دینا ہے ادھر۔ یونیورسٹی آپ نے لکھنی ہے کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سم ٹائم اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج کے ہوتے ہیں، تو ان کی افیلیشن ہوتی ہے GC فیصل آباد سے یا لاہور سے۔ تو آپ نے ادھر جس یونیورسٹی سے آپ نے کیا نا وہ یونیورسٹی کا آپ نے نیم ادھر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ادھر پاسنگ ایئر لکھنا ہے کہ آپ نے کس سال پاس کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نمبرنگ کیٹیگری لکھنی ہے کہ آپ کا BS میں یا MSc میں CGPA تھا کہ ڈویژن تھی۔ اگر آپ کا CGPA ہوگا تو وہ پوائنٹ میں ہوگا، جیسے 3.5 3.4 یا 3.2، جو بھی آپ کا CGPA ہوگا وہ لکھا جائے گا۔ اور ڈویژن میں ادھر لکھا جائے گا فرسٹ ڈویژن۔ اگر آپ کی نمبرنگ سسٹم ہے تو ادھر آپ کی فرسٹ ڈویژن لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی میٹرک کی آ جائے گی، اس کے بعد آپ کی انٹر کی آ جائے گی، جہاں آپ اپنی سب سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن، اس کے بعد انٹر کی کوالیفیکیشن، اس کے بعد میٹرک کی کوالیفیکیشن، اور اس کے بعد آپ نے فردر اپنی کوالیفیکیشن ادھر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد لکھا نمبر اور جنرل پبلیشن، مطلب آپ نے جو لیکچرار جو PhD کے لیے، یہ بیسک طور پر ہوتا ہے جو PhD ہولڈر کے لیے، مطلب انہوں نے کوئی لٹریچر یا اپنا کوئی بک وغیرہ شاید ان کی، تو یہ ان کے لیے بیسک طور پر ہوتا ہے۔ ادھر آپ نے اپنا سارا ایکسپیرینس لکھ دینا ہے، یہ بیسک طور پر زیادہ تر ان کے لیے جو PhD ہولڈر ہے۔
اس کے بعد امپلائمنٹ ریکارڈ یعنی کہ آپ کا اپنے پہلے کو جاب کی ہے اس کی آپ ڈیٹیل وغیرہ ادھر لکھیں. ڈیسٹینیشن آپ نے کس جگہ مطلب کون سی فیلڈ میں اپلائی کیا تھا, مطلب کہ آپ نے ٹیچنگ کرتے ہیں آلریڈی پہلے, یا جس کمپنی میں جو آپ کی پوزیشن تھی وہ آپ نے ادھر ڈیسٹینیشن پہ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کمپنی کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کدھر سے لے کے کدھر تک آپ نے یہ جاب کی ہے وہ آپ نے سب کچھ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے آپ کی لوکیشن کون سی ہے, فیصلہ آباد, اسلام آباد, لاہور, جہاں پشاور کو جس کیمپس کے لیے آپ نے نا اپلائی کیا نا اس کو وہ کیمپس آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈپارٹمنٹ, آپ نے کس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. ادھر جیسا آپ ادھر سلیکٹ کریں گے, جیسے میں لاہور ادھر سلیکٹ کرتا ہوں, یہ لاہور میں سلیکٹ کیا تو ادھر ڈپارٹمنٹ سارے آ جائیں گے. لاہور میں جس کیمپس میں ریکوائر ہوگی نا فیکلٹی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی, جیسے سول انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس, الیکٹریکل انجینئر, اسی سبجیکٹ کے لیے ادھر ریکوائر ہے. اس کے بعد ادھر آ جائے گا سبجیکٹ اسپیشلسٹ, مطلب آپ نے کس سبجیکٹ کے لیے کرنا ہے. ادھر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس کا, تو ادھر آپ نے سبجیکٹ آپ کا کون سا ہوگا, انفارمیشن سائنس میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد کس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے, پروفیسر کے لیے, اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے, لیکچرار کے لیے, انڈکٹر کے لیے, اس کے لیے آپ نے ادھر لکھ دینا جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے اپنی سی وی ڈراپ کرنی. آپ نے کوئی بھی سی وی بنا لینی ہے پی ڈی ایف فارم میں یا آپ نے ڈاک فارم میں. یہ سی وی آپ نے بنا کے ادھر اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد ادھر آپ سبمٹ کریں گے تو ادھر سب سے ٹاپ میں ادھر آپشن آ جائے گا سکسیسفلی سبمٹ, تھینک یو فار اپلائنگ نیشنل یونیورسٹی جاب سسٹم. ناظرین آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن مجھ سے آپ کوئی پرابلم اپنی پوچھ سکتے ہیں.